تو شبلی صاحب آپ کی کیا رائے ہے کہ ان میں کیا ایسی مجبوری ہے حکومت کی کہ وہ ایسے لوگوں کو رکھے جو ڈوئل پاسپورٹ ہولڈر ہوں یا گرین کارڈ ہولڈر ہوں جن کی باہر پراپرٹیز، تو وہ سب کچھ ہے جو اکثر آپ کے حکومت کے ترجمان اپوزیشن کے بارے میں کہتے رہتے ہیں؟ جی دیکھیں نظامی صاحب، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت یہ میڈیا پہ بہت اس پہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن میں ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میرا خیال میں کہ حکومت کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے اپنے انیشیٹو پہ ہماری کیبنٹ میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ انسٹرکشنز دی تھیں کہ جتنے بھی ایڈوائزرز ہیں اور ایس اے پی ایمز ہیں وہ اپنے اثاثے جمع کرائیں۔ تو گورنمنٹ نے تو یہ خود آن اٹس اون ایک انیشیٹو لیا جس سے کہ ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے یا اس کو زیادہ کلیریفائی کرنے کے لیے کہ اسپیشلی جب الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے اثاثے ظاہر کرنے پڑتے ہیں، تو اسی طرح جو وہ لوگ جو کہ کیبنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے۔ تو اس پہ تو تھوڑی ہماری پذیرائی ہونی چاہیے تھی کہ ہم نے یہ خود کیا، اپنے انیشیٹو پہ کیا، ہمیں کسی نے یہ نہیں کہا۔ یہ بحث اگر ہم یہ نہ کہتے، ہم یہ سٹیپ نہ لیتے تو آج یہ بحث ہو بھی نہ رہی ہوتی۔ لیکن چلیں ٹھیک ہے، یہ بحث ہونی چاہیے، اس پہ بحث ماضی میں بھی ہوئی ہے، اور جو پرائم منسٹر صاحب کے آپ نے جو فوٹیج دکھایا ہے اس میں بنیادی طور پہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس وقت جو کہ مین اسٹریم لیڈرشپ کے تھے، پارلیمنٹیرینز تھے، وہ یہ نہیں تھے کہ وہ ایڈوائزرز تھے، وہ پارلیمنٹیرینز تھے، انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر اینڈ دا ریسٹ آف ہز کیبنٹ۔ انہوں نے اقامے لیے ہوئے تھے مڈل ایسٹ میں۔ تو خان صاحب تو اس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیپل آپ کو دیکھیں، جس طرح کہا بھی گیا کہ اس میں کوئی قدغن ہے نہیں، یہ کوئی ان لافل چیز نہیں ہو رہی ہے۔ پریکٹسز میں آپ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن نہ آپ کے رولز آف بزنس 1973 اس پہ سائلنٹ ہیں، کانسٹیٹیوشن اس پہ سائلنٹ ہے۔ تو کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ غیر قانونی کام کیا ہے۔ اس پہ اگر ثاقب نثار صاحب کی بھی بول لی جائے، جو سپریم کورٹ میں جو کیس ہوا تھا اس میں بھی یہی ہے کہ ٹھیک ہے جی، لیجسلیشن اس کے بارے میں ہونی چاہیے اور وہ وائڈ سپریڈ ہو، وہ صرف پارلیمنٹیرینز تک اس وقت محدود ہے نا۔ تو جو باقی لوگ اس میں زمرے میں آتے ہیں، اس میں چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ ایڈوائزرز ہوں، سب ہوں، تو اس پہ ایک قانون سازی ہونی چاہیے۔ اور جو کہ میرا خیال ہے کہ ابھی جس طرح کی یہ بحث چل نکلی ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ اس کو آگے لے جایا جائے تو ہم اس پہ قانون سازی بھی کر سکتے ہیں۔ شبلی صاحب، یہ جمہوریت کی روح کے منافی نہیں ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جمہوریت کی روح کے منافی نہیں ہے یہ جو اس وقت نظام ہے؟ دیکھیں، جمہوریت کے منافی تو اس لحاظ سے ہوتا ہے جو ہمیں جو زیادہ اہم ہے کہ قانون کے خلاف، کیونکہ اگر یہ پارلیمنٹیرینز کے لیے بھی ہے تو وہ قانون کی وجہ سے ہے۔ یہ جمہوریت کے خلاف نہیں ہے کہ آپ یہاں کے وزیر اعظم، آپ یہاں کے منسٹرز ہوں اور آپ نے اقامے لیے ہوئے ہوں جو کہ پارلیمنٹیرینز بھی ہوں۔ اس کو تو چھوڑیں کہ جو ایڈوائزرز ہیں ان کو تو اگر آپ نے بلا لیا کسی بھی وجہ سے کہ ان کی ایک ایکسپرٹیز ہے کسی فیلڈ میں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ اسپیشلی جو بات کر رہے ہیں، جو خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لیڈرشپ ہے، وہ اگر بات کریے تو ان کے منہ سے یہ بات اچھی لگتی نہیں ہے، کیونکہ وہ انہوں نے خود اسپرٹ کو کیا ہے جس کا ذکر آپ کہہ رہے ہیں، اور وہ ہے ڈیموکریسی، جس میں کہ آپ الیکٹڈ ہونے کے باوجود یہ کریں۔ تو اس لیے جو ہے تو اس پہ میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ شبلی صاحب، میرا ذرا ایک نقطہ نگاہ یہ تھا کہ ڈیموکریسی کی اسپرٹ کے تو خلاف ہے نا یہ کہ دیکھیں آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں، ان میں یہ احساس تو پیدا ہوتا ہوگا کہ حکمران جماعت یا کولیشن میں کہ یار ہمیں کیا خرابی ہے کہ ہم وزیر نہیں بن سکتے، لیکن وہ لوگ جو کہ وزیر اعظم کے قریب ہیں یا دوست ہیں، کوئی ٹیکنوکریٹک ایبیلٹی بھی نہیں ہے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مثلاً ایک دلچسپ بات جو ہے وہ میرا کم علمی کی بنا پر کی ہے انہوں نے، میں ان کی نیت پر شبہ نہیں کرتا، زلفی بخاری صاحب نے، وہ کہتے ہیں یہ وزیر اعظم کی منشا پہ ہے، مرضی پہ ہے کہ جس کو مرضی وہ کیبنٹ میں بٹھائیں، وہ چاہے صدر ٹرمپ کو بٹھا لیں۔ حالانکہ وزیر اعظم جو ہیں وہ کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی مغل اعظم تو نہیں ہوتے، مطلب وہ تو انہی کو بٹھا سکتے ہیں نا جو سبجیکٹ ٹو لا جن کا بنتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ دوسری یہ جو آپ نے لا کی بات کی، یہ بہت اہم ہے۔ یہ کس قسم کا قانون آپ لانا چاہ رہے ہیں؟
دیکھیں قانون تو اس صورت میں اسی طرح کا آئے گا کہ جس میں قانون سائلنٹ ہے اور اس میں اگر اپوائنٹمنٹ آف ایڈوائزر جیسے پی ایم جو کہ اس میں اس وقت قانونی قدغہ نہیں ہے اس کے بارے میں کہ یا اس کو جسٹیفائی کیا جائے کہ وہ بن سکتے ہیں یا جسٹیفائی کیا کہ وہ نہیں بن سکتے ہیں، اس پہ ہم نے قانون لانا ہے. دوسری بات دیکھیں نظامی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جو جمہوریت ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ ہے، پھر نیچے لوکل باڈیز ہیں، یہ سارا مل ملا کے ایک پارلیمنٹری سسٹم بنتا ہے. پھر جو آپ کا اپر ہاؤس ہے جو کہ سینٹ کہلاتا ہے، اس کی اسپرٹ کیا تھی؟ اس کی اسپرٹ تھی کہ جو ٹیکنوکریٹ وہ لوگ جو کہ الیکشن نہ لڑنا چاہتے ہیں نہ لڑ سکتے ہیں، مراد یہ کہ وہ دے آر ناٹ انٹو، اور وہ ٹیکنوکریٹس ہیں، خاص اسپیشلسٹ اس میں آتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ادھر جو ہے تو جو وہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹس پہ جو کہ 1-2 ہیں، پوری جو سینٹ ہے اس میں آپ میں دیکھ لیں کہ آپ میں دیکھیں کتنے ٹیکنوکریٹس ہیں. سو بیسیکلی یہ تو سسٹم پرانا غلط ہو رہا ہے، اس میں جو اس کی اسپرٹ ہے وہ وائلیٹ ہو گئی. اگر آپ کے سینٹ میں ایسے ایکسپرٹس ہوتے جن کی کہ ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے، کسی بھی حکومت کو پڑتی ہے، تو وہ سینٹ سے اٹھا کے وہ بنا لیتے اور باہر سے لانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. تو بنیادی طور پہ جتنے بھی نیشنل اسمبلی کے ہوتے ہیں جنرلی ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹ ایم این اے بھی بننا چاہے یا بن سکتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میں الیکشن پروسیس میں جاؤں. شبلی صاحب یہ آپ نے جو بات کہی نا، میں آپ کو ایسی آپ کی تفنن طبع کے لیے ایک جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ آپ انجوائے کریں گے کہ علامہ اقبال کے فرزند جاوید اقبال جو ہیں وہ ممبر تھے سینٹ کے. تو جب ان کی رینیول کا معاملہ آیا ٹکٹ کا، تو چودھری شجاعت حسین جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے میں تھے اور نواز شریف کے دستِ راست تھے. تو میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر جاوید اقبال کو ٹکٹ دے رہے ہیں یا نہیں؟ کہنے لگے نہیں دے رہے. میں نے کہا کیوں نہیں دے رہے؟ کہنے لگے بھائی جس ویلے انہوں نے ٹکٹ چاہیے ہوتا ہے تو آ کے کہتے ہیں سانوں ٹکٹ دیو. ٹکٹ مل جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ووٹ دین دے مالے سانوں کنونس کرو. تو مقصد ہے کہ سیاسی جماعتوں کا اپروچ یہ ہوتی ہے کہ مطلب وہ انگوٹھا چھاپ ہو جائے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سینٹ کا مقصد بالکل مختلف ہے اور یہ بھی جو ہے اس کا مقصد بھی کچھ اور ہے جی. تو لیکن یہ بدقسمتی ہے ہماری سسٹم کی. جی ٹھیک ہے. اچھا شبلی صاحب کو بخوبی علم ہے اس بات کا کہ ویسے تو یہ پی ٹی وی جو ہے ایک سرکاری ادارہ بن چکا ہوا ہے، لیکن اس کو بزنس لائن سے چلانے کی کوشش نہیں کی جاتی. خان صاحب نے درست کہا کہ 11 ارب اب یہ 21 ارب ہو جائے گا. اس کو اب اگر جگہ ٹیکس کا نام دیا ہے تو ٹھیک ہے. مثلا اب پی ٹی وی کو دیکھے یا نہ دیکھے اس کی جرمانہ ادا کر رہے ہیں. اس معاملے میں آپ کے جو پیش رو تھے فواد چودھری، وہ تو اس کی نظر ہی ہو گئے نا اس کنٹروورسی کے. انہوں نے کہا کہ جی کوئی بزنس پلان دیں، کو بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے، اس کے مطابق پھر ہم دیکھیں آگے کیا چل رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے بھی ایک میں نے سنا کہ خط لکھا یہی جو آپ کی بھی ریزرویشنز تھیں، لیکن پھر ایک نئی سمری مانگ کے بلا کے اس کو کر دیے گئے. دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی وی کو کرکٹ کی بھی مناپلی حاصل ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں وہاں پہ ارشد خان، جی چیئرمین، وہ چیئرمین ہیں. اصولی طور پہ جو چیئرمین ہیں وہ سیکٹری انفارمیشن ہوا کرتے تھے پہلے، اور وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو آنرری کہہ لیں یا ایکس اوفیشیو چیئرمین ہوتے ہیں، اصل چیز ایم ڈی ہوتا ہے. اب یہ لمبی تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. ان کی کوئی کیا لابی ہے شبلی صاحب کہ یہ نہ پی ٹی وی کو ٹھیک کر رہے ہیں، اس کا مزید بیڑا غرق بھی کر رہے ہیں. دے آر رننگ اٹ گراؤنڈ، کوئی بزنس پلان بھی نہیں دے رہے، اور پھر عام شہری جو ہے اس کو ایک زبردستی کا جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے. دیکھیں اس میں نظامی صاحب یہ ایک بڑا ہی ایک دردناک ایک ایپیسوڈ ہے، ایک پورا ایک وہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ این پی ٹی وی از نو ایکسیپشن، وہ جو ہے تو بالکل زمین بوس ہو چکے ہیں. کوئی بھی ادارہ آپ لے لیں، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کہ ہم کہہ سکیں کہ وہ ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے یا وہ کام کر رہا ہے جس کے لیے وہ بنا تھا. اب پی ٹی وی کا پرابلم جو ہے وہ بڑا ڈیپ ہے. اس میں پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوئی، دھڑا دھڑ ہوئی. پیپلز پارٹی نے بھی بہت کی، پاکستان مسلم سب نے کی. جی ہم تو خیر ابھی مطلب ہے کہ ہمارے وقت میں تو نہیں ہوئے، ہم یہ بڑے سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بالکل نہیں کی ہے. آپ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، پی آئی اے میں بھی ایسے ہی ہے. ایگزیکٹلی، پی آئی اے میں، اسٹیل مل، سب میں جو ہے وہ کیا گیا ہے. اب ہوا کیا ہے کہ وہ پی ٹی وی کی ایک ایسی ریپوٹیشن بن گئی تھی یا بن گئی ہے کہ جس میں کوئی بھی کام کا بندہ وہ آ کے اپنے آپ کو نہیں آنا چاہتا، بیکاز ادھر پولیٹیسائز ہوئے ہیں سارے ایشوز.
وہاں پہ جو ہے تو بڑے وہ گروپنگز ہوئی ہیں, یونینز کا ایشو ہے اور کئی ایشوز ہیں, پینشنز کا چکر ہے. یہ سارے مسائل جو ہے تو پی ٹی وی کے پاس نمبر 1 کیا ٹی وی کو کون چلاتے ہیں؟ لوگ چلاتے ہیں. وہ لاتے ہیں آئیڈیاز لاتے ہیں, وہ پروگرامنگ پہ بات کرتے ہیں. اب اچھے لوگ جو ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی مشکلوں سے لوگوں کو لایا جاتا ہے. آپ کو میں بتا دوں, آپ نے اینکر کو کہیں کہ جی آئی پی ٹی وی میں کام کریں گے, وہ کہے گا کہ میں نہیں کرتا ہوں. اب یہ جو صورتحال ہوگی تو اس میں بزنس پلان تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. تو فرسٹ آپ کا اس کا ایک پورا پلان تھا, ایک پلان بنا ہے جس کے نزدیک, جس کے ذریعے ہم پی ٹی وی کو وہ والی وہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ بالکل ایک تو یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ٹی وی جس